السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور قرآن مجید کی آج کی جو نشست بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی کچھوتے ٹاپک کو ٹچ کیے استاد محترم نے، جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد فیض چاند صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج کا ٹاپک ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کفار قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں اور ان کو کیسے روکا جائے۔ تو انہوں نے آج کے اس ٹاپک میں یہ ثابت کیا ہے کہ الکتاب یعنی قرآن مجید ہی اللہ کی طرف سے ہمیشہ نازل کی گئی کتاب ہے، اور جتنے بھی انبیاء جن کے اوپر یہ نازل کی گئی، وہ انجیل ہو، توریت ہو، زبور ہو یا قرآن مجید، وہ ایک ہی کتاب تھی اور اس کا نام تھا الکتاب، اور یہ سبھی انبیاء پہ یہی کتاب نازل کی گئی تھی، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، یہ پوری پونی نوع انسانوں کے لیے ہوتی تھی، یعنی کل جو امہ ہوتی تھی اس وقت، جو لوگ اس وقت حیات ہوتے تھے یا اس دور میں جو ہوتے تھے، یہ ان تمام کے لیے ہوتی تھی، چاہے وہ مسلم ہوں، نن مسلم ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں۔ بہرحال یہ کتاب جب بھی نازل ہوئی، الکتاب ہی نازل ہوئی، اور وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے تھی۔ تو اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے، قرآنی آیات سے ثابت کیا ہے استاد محترم نے، کہ یہ ہم کفار کو یہ باور ہی نہیں کرا سکے، یہ ہمارا ہی قصور ہے کہ ایک ایسی کتاب جو ان کے لیے تھی، وہ اپنی، یعنی کہ اگر وہ بے حرمتی کرتے ہیں تو وہ اپنی ہی کتاب کو بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو بڑے واضح طریقے سے مدلل دلائل کے ساتھ قرآنی آیات سے معاشروں نے ثابت کیا ہے۔ تو بغور سنیے گا، بار بار سنیے گا، اور جتنا ہو سکے میکسیمم حد تک، جہاں تک ہو سکے، اپنے واٹس ایپ گروپ سے، فیس بک ہے، اور جو جتنی بھی آپ کی سوشل میڈیاز ہیں، ان کے ذریعے تمام احباب تک یہ بات پہنچائے کہ الکتاب ہی نازل کی گئی اور یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہوتی تھی، اور اس میں چاہے کفار ہوں، مومن ہوں، مسلمان ہوں، نن مسلم، یہ سبھی کے لیے ہوتی تھی۔ تو یہ جو بھی اس کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ اپنی ہی کتاب کی بے حرمتی کرتا ہے، تو لہذا اس سے بچا جائے، ان کو یہ باور کرایا جائے یہ قرآن مجید صرف ہماری کتاب نہیں ہے، یہ نن مسلم کے لیے بھی ہے، یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ تو بغور سماعت فرمائیے گا، شکریہ، اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہم لوگوں تک آسانی کے ساتھ میکسیمم طریقے سے اس بات کو پہنچا سکیں۔ شکریہ۔ استاد محترم پلیز کیری آن۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 31 جنوری ہے، سن ہے 2023، اور دن ہے منگل کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ لوگ قرآن کریم کو حقارت سے کیوں جلاتے ہیں، کیوں اس کی آبرو ریزی کرتے ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں یہ جاننا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی تھیں، کیا وہ مسلمانوں کے لیے بھیجی تھی یا پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی؟ جب قرآن کریم سے ہمیں یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور، توریت، انجیل اور قرآن کریم یہ کتابیں نوع انسانی کے لیے بھیجی ہیں، تو پہلے ہم یہ ثابت کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر ہے 2/213۔ اس میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم 2/213۔ سامعین کرام السلام علیکم، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اب اس کا ہے مفہوم۔ نو انسانی عزت و عظمت جو کہ 17/70 میں لکھا ہوا ہے، اور ضروریات زندگی جس کا ذکر قرآن کریم میں 2/36 میں لکھا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے ایک ہی امت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سلام علیہم کو مبعوث فرمایا جو فرما برداروں کو خوشخبری دینے والے اور نافرمانوں کو عذاب سے ڈرانے والے تھے، اور ان سب کے ساتھ اپنی ایک ہی کتاب نازل فرمائی۔ وہ کون سی کتاب تھی؟ الکتاب۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، جتنے بھی مبشرین و منذرین آئے وہ ایک ہی الکتاب لے کے آئے تھے، تاکہ وہ لوگوں میں ان مسائل کا فیصلہ کر دے۔ یہاں بھی بین الناس سے لکھا ہوا ہے، بین المسلمین نہیں لکھا، بین الناس، ان سب کے ساتھ اپنی ایک ہی کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں میں ان مسائل کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کر لیا، اور واضح دلائل آ چکنے کے بعد ان لوگوں نے جنہیں ابتدائی انبیاء سلام علیہم کے ذریعے کتاب دی گئی تھی، باہمی بغاوت یعنی غصب حقوق ربوبیت کے ساتھ اس کتاب میں اختلاف پیدا کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق اپنے نئے نبیوں کے ذریعے ان مسائل میں ایمان لانے والوں کی رہنمائی فرمائی جن میں لوگوں نے اختلاف پیدا کر لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم طرف انہی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو ہدایت کے خود طلبگار ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت جو میں نے 2/213 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی سلام علیہ وحدت انسانی کا داعی تھا۔ اس آیت 2/213 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ ابتدائی انبیاء سمیت سب کے سب نبیوں سلام علیہم کو ایک ہی کتاب الکتاب اور ایک ہی شریعت جس کا ذکر 42/13 میں آیا ہے دی گئی تھی، اور ہر نبی نو انسانی میں انسانی سطح اور تقسیم رزق کی روح سے وحدت پیدا کر کے چلا جاتا تھا، لیکن بعد میں پھر اونچ نیچ اور ناہموار تقسیم کی تمیز پیدا کر لی جاتی، اور اس طرح نئے مبعوث ہونے والے نبی سلام علیہ اور اس کے صحابہ کو اس تمیز کو ختم کرنے اور انسانی وحدت کو پھر سے قائم کرنے میں انتہائی مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی سطحی وحدت اور ضروریات زندگی کی ہموار تقسیم کو جنت قرار دیا ہے،
20/118 چنانچہ اس عرضی جنت کے حصول کے لیے حضور سلام علیہ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی بہت سے مصائب شدائد سے دو چار ہونا پڑا۔ سامعین کرام، اس آیت سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ کتاب جو آخری تھی، قرآن کریم، یا اس سے پہلی کتابیں جو تھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری نو انسانی کی ہدایت کے لیے جو ہے یہ بھیجی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں سورہ البقرہ کی 2/185 آیت، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وہ گنتی کے دن رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام نو انسانی کے لیے ہدایت اور ہدایت کے واضح دلائل اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے، میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورہ ال عمران کی 3/3 اور 3/4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اب اس کا مفہوم، اے رسول، اس حی و قیوم نے آپ پر اپنی حقیقت بدوش کتاب نازل فرمائی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کے لیے تورات، انجیل نازل فرمائی، اور پھر یہ قرآن کریم کتاب فیصل نازل فرمائی۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دینے میں غالب ہے اور ہر جرم کی پوری پوری سزا دینے والا ہے۔ سامعین کرام، ان آیات کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم ہمیں یہ واضح بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جتنی بھی کتابیں بھیجی تھی وہ مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجی تھی بلکہ وہ ھدی للناس کتابیں تھیں، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ غور کرنا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں، اس کو پھاڑ دیتے ہیں، اس میں کیا مسلمانوں کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ کیا مسلمانوں کی کمزوری ہے کوئی؟ میں ایک قرآن کریم کا طالب علم ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہولی بک آف مسلم ہے، بلکہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ضابطہ حیات ہے پوری نوع انسانی کا۔
لہذا مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں قرآن کریم کو اس لحاظ سے ایڈورٹائز کرتے، لوگوں کو ریئلائز کراتے، لوگوں کو ایمفیسس دیتے، احساس دلاتے کہ بھئی یہ قرآن کریم کتاب جو ہے یہ آپ کی بھی کتاب ہے، یہ ہر انسان کی جو اس دھرتی پہ ہے یہ اس کی ہدایت کے لیے بھی ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان جو ہیں اس طرح قرآن کریم کو دنیا میں روشناس کراتے تو پھر دنیا میں کم از کم یہ جو اسلامو فوبیا ہے وہ سامنے نہ آتا، اور ہر انسان کو، ہر ملک کو، ہر باشندے کو جہاں بھی وہ رہ رہا ہے اس کو یہ پتا ہوتا کہ یہ جو کتاب ہم جلا رہے ہیں یا جس کی آبرو ریزی کر رہے ہیں، جو بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی ہی کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قرآن کریم کی جو بے حرمتی ہے اس میں ہمیں پوری مسلم امہ جو ہے اس کو قرآن کریم کو اس لحاظ سے دنیا میں اس کا پرچار کرنا چاہیے، یا پرچار کرنا چاہیے تھا کہ یہ کتاب مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ پوری نوع انسانی کے لیے کتاب ہے، تاکہ لوگوں کے دل میں ہیٹریڈ یا حقارت وہ جنم نہ لیتی اور لوگ اس کو اپنی ہی کتاب سمجھتے اور اس کی بے حرمتی نہ کرتے۔ یہ ہے میرا آیات کو پیش کرنے کا مقصد۔ میں سمجھتا ہوں کہ سامعین کرام جو ہے میرا موضوع جو ہے، میرا مقصد جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کے اس موضوع میں استاد محترم نے بہت ہی خاص نقطہ جو ہم پہ واضح کیا ہے کہ آج تک ہم اپنے کفار کو یہ بتا ہی نہیں سکے، یہ باور ہی نہیں کرا سکے بھئی یہ کتاب صرف ہماری نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ہے۔ اگر ہم یہ ان کو سمجھانے میں بہترین طریقے سے اس مسئلے کو حل کر دیں، ان تک پہنچا دیں، باور کرا دیں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ سمجھ جائیں۔ آج جو آئے دن جلاتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، جی کارٹون بناتے ہیں، تو اس سے ہم اس اذیت سے ہم بچ سکتے ہیں اور ان کو بھی اس گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔